نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو ہم نے نماز میں اطمینان سے متعلق گفتگو کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہم نے سنی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم عطا فرمائی تھی کہ نماز اطمینان سے پڑھی جائے، نماز کے رکوع اور سجدوں کو اچھی طرح کی جائے، نماز میں جلد بازی نہ کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی کہ جس طرح سے کوا خون میں ٹھونگے مارتا ہے اس طرح سے سجدے نہ کیا جائے۔ تو معلوم ہوا دوستو، ہم سب کو نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے۔ 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے کہ 2 رکعت وہ پڑھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ دوسری بات، نماز میں یہاں وہاں نہ دیکھیں۔ نماز میں یہاں وہاں دیکھنا یہ شیطان کا اونچک لینا ہے۔ تو ہماری نگاہیں پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز میں ہم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو بھی اور عمل کثیر سے بچیں، یعنی ہم نماز میں اپنی داڑھی کو بار بار صحیح نہ کریں، کپڑوں کو بار بار صحیح نہ کریں، نماز میں کھجلائے نہیں، بلکہ ہمارے تمام اعضاء بالکل جگہ پر ہوں، اس کی فکر کریں۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز جو ہے یہ سب سے افضل نماز جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں وہ نماز ہے جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے۔ جماعت کی نماز کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مجتمع ہو جائے، مل کر روزانہ ہر بار مسلمان آپس میں ملتے جلتے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ اس کے لیے نماز کے لیے روزانہ 5 مرتبہ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے 27 گنا المضاف ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ایک نماز پڑھتا ہے، فرض نماز بغیر کسی عذر کے، تو اس کو نماز کا ایک ہی ثواب ملے گا، اور وہی اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے دوستو، نماز کو ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث میں نے کچھ جمعہ پہلے سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے کسی اپنے جگہ پر کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں، اور پھر میں جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں بغیر عذر کے، اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ اللہ کے نبی کی ناراضگی کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بہرحال تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنائیں، جماعت کا پابند بنائیں۔ اب جماعت کے اندر نماز پڑھنا یہ ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے، اور ایک اس کی اور فائدہ یہ ہے دوستو کہ ہم اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی کمی ہمارے اندر ہو جس کی وجہ سے نماز ہی قبول نہ ہو۔ لیکن اگر ہم جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہماری نماز میں کمی ہے تو وہ جماعت اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے جماعت میں پڑھنے کا، بہت سارے فائدے ہیں، یہ ایک میرے ذہن میں تھا اس لیے آپ کو بتا دیا۔ تو نماز جماعت سے جو پڑھی جائیں گی اس کے اندر کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو دوستو ایک ترغیب آپ کو دوں، اکثر جو ہے نا امت اس معاملے میں پیچھے ہے کہ ہم جہاں کہیں جائیں، ہم سفر میں ہوں، مختصر سے سفر ہوتے ہیں ہمارے، ممبئی وغیرہ کا سفر ہوتا ہے، ٹھانہ کا سفر ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر کریں۔ یہ نہ سوچے کہ اس امام کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا کر کے جو ہے دیکھتے ہیں اس مسجد میں ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس امام کے پیچھے ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہی چیز دوستو ہماری اجتماعیت کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ جہاں ہم کو پتہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، یہودیوں کی نہیں ہے، عیسائیوں کا گرجا نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے یہاں پہ مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر جا کے بنداس نماز پڑھیں۔ اللہ معاف کرے دوستو، عوام تو عوام، اس میں خواص بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو بعض مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فرقے کا شخص اس مسجد میں نہ آئے، فلاں حیت سے نہ آئے، فلاں طریقے پر نہ آئے، ہماری مسجد میں ایسے لوگوں کا آنا منع ہے۔ یہ دوستو امت کی سب سے بڑی گمراہی کا آنا ایک مثال ہے یہ۔ اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم جس مسجد میں ہیں، ہم جس مسجد کے ذمہ دار ہیں، اس میں ایسی کوئی پابندی نہ ہو اور نہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ بھائی جو ایمان والا ہے وہ آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھے، کیونکہ مسجد ہمارے باپ کی نہیں ہے، اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ نہیں روک رہا تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دوسری بات، ہم کہیں ایسی مسجد میں چلی جائیں جو ہم کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی،
تو وہاں پہ ایک چیز دیکھنا ہے، اگر کوئی شخص توحید کا قائل ہو، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کے نبی کو جو ہے آخری نبی مانتا ہو، شرک میں بظاہر کھلم کھلا مبتلا نہ ہو، کھلم کھلا شرک میں مبتلا نہ ہو، تو ایسے شخص کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں. پھر یہ نہ دیکھیں ہم کو کون سے فرقے کا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ توحید، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے والا ہو اور شرک نہ کرتا ہوں. اگر یہ 3 شرطیں اس کے اندر ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو آج کے بعد یہ بہانہ نہ بنائے کہ ادھر ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ بہانہ نہ بنائیں. جہاں ہم کو میسر ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. دوسری بات، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر خاص چیزوں کا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی رکن، یعنی ہمارا کوئی بھی عمل، رکن کہتے ہیں جیسے ہم نے اللہ اکبر کہا، ہم اللہ اکبر کر کے رکوع میں گئے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ امام کے پیچھے ہونی چاہیے، یہ امام کے پیچھے ہونی چاہیے. ایک مثال دو آپ کو، اگر امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں، تو جب اللہ اکبر کی را ختم ہوگی، اللہ اکبر جو را ختم ہوگی اس کے بعد ہم کہیں گے اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض ائمہ کے نزدیک اگر امام صاحب اللہ پہ پہنچے اور ہم نے وہاں پہ اللہ شروع کیا تو ہم کو جماعت کی نماز نہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اس بات کی فکر کرے جب اللہ اکبر کی را ختم ہو تب ہم اللہ اکبر کہیں. ٹھیک ہے. ایک بات، رکوع کے لیے امام صاحب نے اللہ اکبر کہی، ان کی اللہ اکبر مکمل ہو گئی، وہ رکوع میں چلے گئے، پھر ہم رکوع شروع کریں. رکوع سے اٹھتے وقت امام صاحب نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، مکمل انہوں نے کہا اور وہ کھڑے ہو گئے. جب انہوں نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اس وقت ہم شروع کریں رکوع سے اٹھنا. مقصد یہ ہے دوستو یہ بتانے کا کہ امام کے پیچھے پیچھے ہم کو چلنا ہے. اور ایک اہم بات، جب سلام پھیریں گے ہم تمام چیزیں بیچ میں ایسی کریں گے، امام صاحب کے پیچھے کریں گے. جب سلام پھیرتے ہیں ہم تو جب امام صاحب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو امام صاحب نے جب مکمل سلام پھیر دیا اس وقت ہم اپنا پہلا سلام پھیرنا شروع کریں گے. بعض ائمہ کے نزدیک اگر امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان کا مکمل نہیں اور ہم نے سلام شروع کر دیا تو ہماری جماعت کی نماز گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تمام ہی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب ہم، حدیث سے ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیفیت بتائی نماز کی کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو پھر تم اللہ اکبر کہو، جب امام رکوع میں جائے پھر تم رکوع میں جاؤ، جب امام رکوع سے اٹھے پھر تم رکوع سے اٹھو، جب امام سلام پھیرے تو پھر تم سلام پھیرو. اسی حدیث سے ائمہ نے اس کو اس طرح سے سمجھایا ہے. تو سلام اگر کسی نے بیچ میں شروع کر دیا، امام کا ابھی تک پہلا سلام مکمل نہیں ہوا ہے اور کسی نے سلام بیچ میں شروع کر دیا تو پھر اس کی نماز جو ہے جماعت کی نماز گئی اس کی. اس لیے اس بات کی سب سے زیادہ فکر کرے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سجدے میں امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے، بعض لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہاں جانا ہے، وہ امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید سنائی کہ اللہ نہ کرے ایسے شخص کا سر گدھے کا سر بن جائے. بڑی وعید ہے اس پر. اس لیے ہم امام سے کوئی بھی عمل پہلے نہ کریں. اور ایک چیز آپ کو بتا دوں نماز کے سلسلے میں ہی، اب جو ہے یہ جمعہ کا خطبہ ہوگا نا، جمعہ کا خطبہ، تو جمعہ کا خطبہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کو بائی ہارڈ ہے. جہاں پر امام پتہ ہے کہ خطبہ ختم ہو گیا تو اب امام ممبر سے نیچے بھی نہیں اترا اور سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو بھی منع کیا گیا ہے. جب امام ممبر سے اترے گا اس وقت آپ لوگوں کو کھڑا ہونا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نماز کے سلسلے میں بات آ گئی اس لیے بتا دیا. اکثر دیکھتا ہوں میں کہ میں اوپر ہی کھڑا رہتا ہوں، بعض لوگ تو ابھی خطبہ ختم بھی نہیں ہوا، لاسٹ لائن چل رہی ہے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، خطبے کے حافظ ہوتے ہو. تو بہرحال تو اس بات کی بھی فکر کرنا ہے کہ امام جب نیچے اتر جائے تب کھڑا ہو. تو امام کے پیچھے، امام کہتے ہیں کس کو ہے؟ امام بنا ہے امام سے، امام مطلب آگے رہنے والا، اور مقتدی یعنی اقتدا کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے. تو امام اور مقتدی کا جو تعلق ہے نماز میں ہے، سلام پھیر دیا ان کا تعلق ختم ہو گیا. تو اس بات کی فکر کرے کہ مقتدی پیچھے چلے، امام آگے چلے. تو آگے اچھا اگر ہم امام کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو امام امام نہیں رہ جائے گا اور مقتدی مقتدی نہیں رہ جائے گا، بلکہ ساتھی بن جائے گا. اگر امام کے ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں تو امام امام نہیں رہ جائے گا اور مقتدی مقتدی نہیں رہ جائے گا. آگے چلنے والا نہیں رہے گا اور پیچھے چلنے والا پیچھے چلنے والا، وہ تو ساتھی ہو جائیں گے. تو پھر جماعت کا کیسے ثواب ملے گا؟ بہرحال اس بات کی ہم فکر کریں. دوسری بات، جماعت کے لیے ہم جب بھی آئیں، جماعت میں جو بھیڑ ہوتی ہے، جماعت میں جو اجتماعیت ہوتی ہے، تو ہم اس کیفیت سے آئے جماعت کے لیے کہ ہم بالکل صاف ستھرے ہو کر جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح سے آئیں، اس طرح سے آئیں. بعض لوگوں کا کچھ ایسا کاروبار ہوتا ہے جس میں بدبو آتی ہے، وہ لوگ خاص طور پر عطر کا اہتمام کریں. آپ کاروبار سے وہ ڈائریکٹ ہی نماز پائیں گے نا، گھر پہ جا کے کپڑے بدلی کر کے تھوڑی آئیں گے. تو وہ عطر کا استعمال کریں تاکہ ان کی جو کاروبار، جیسے کچھ لوگوں کا ایسا کاروبار ہو سکتا ہے کہیں پہ ایسے کام کرتے جہاں پہ آئل وغیرہ ہو، آئل کی بدبو آتی ہے، کسی کا گوشت کا کاروبار ہے، گوشت کی بدبو آتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ.
تو وہ لوگ خاص طور پر مسجد میں آنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ خوشبو لگا کر کے آئے. بعض لوگوں کو جو ہے تمباکو گٹکا کھانے کی عادت ہوتی ہے. اہل عرب علماء کے نزدیک کوئی بھی نشہ آور چیز ہو وہ حرام ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں آگے چل کے سمجھیں گے انشاءاللہ. جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہے چاہے ہلکا نشہ ہوتا ہو یا بڑا نشہ ہوتا ہو، یہ اہل عرب علماء کے نزدیک حرام ہے. بعض ہمارے ملک کے علماء نے اس کو جو کہا کہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام سے قریب لی جانے والی چیز ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جو لوگ تمباکو یا گٹکا کھا کے مسجد میں آتے ہیں اور وہ اچھے سے صفائی نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اس کی فکر کریں کہ جماعت میں شریک ہوں گے تو وہ اس تمام چیزوں کو زائل کر کے آئے. پہلے تو کھانا ہی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اگر کھا ہی رہے ہو اور یہ قسم کھا کے کھا رہے ہو کہ قیامت آ جائے گی لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، تو کم سے کم نماز کے لیے آتے وقت اس کا اہتمام کرے کہ اس کی بدبو کو زائل کر کے آئے. اب لوگ کہیں گے جو کھاتے ہو اس میں بدبو کہاں آتی ہے، اس میں تو خوشبو آتی ہے. ارے بھائی جو نہیں کھاتا اس کو بدبو ہی آتی ہے. بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اس کی بھی بدبو آتی ہے. تو اس بات کی فکر کریں. بہرحال ایک چیز قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز سے متعلق یہ بیان کی، خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز کے لیے جب تم آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. کیا کر کے آؤ؟ زینت اختیار کر کے آؤ. یہ بہت وسیع مضمون ہے دوستو، اتنے کم وقت میں نہیں ہوگا، لیکن اوپر سے آپ کو بتا دوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے آئیں گے تو یہ جو ملاقات ہے اللہ رب العزت سے، یہ ضابطے کی ملاقات ہے، آفیشیل ملاقات ہے. ہم جب فرض نماز کے لیے آتے ہیں نا، یہ آفیشیل ملاقات ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آفیشیل لوگ جو رہتے ہیں نا، پروفیشنل لوگ جو رہتے ہیں، کوئی آفیسر ہے، کوئی پولیس انسپیکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، جب وہ دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو بالکل ایسے تیار ہو کر جاتے ہیں کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہیں. تو ہم پروفیشنل نمازی بن کے آئے مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے. اچھے کپڑے، اچھی خوشبو، کیونکہ ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور اکیلے میں نماز پڑھ رہے گھر پہ مثال کے طور پر، اب ٹی شرٹ میں بھی نماز پڑھ لی ہے، بنیان پہ بھی پڑھ لی ہے، تو گنجائش ہے اس کی. یہ رابطے کی ملاقات ہے. مسجد میں آنا یہ ضابطے کی ملاقات ہے، اور اکیلے میں پڑھ رہے گھر پہ پڑھ رہے وہ رابطے کی ملاقات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ سمجھاؤں گا کھول کر کے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ مسجد میں آئیں گے تو بالکل بن ٹھن کے آئے اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اچھی ٹوپی. بعض لوگ جو ہے پھٹی ہوئی لنگی، پھٹی ہوئی تو نہیں ہوتی، سوراخ وغیرہ ہوتے ہوں گے اس میں، اور ٹی شرٹ ایسا کہ اب اس کی باری آ گئی کہ اس کو گھر میں لادی پوچھنے کے لیے پوچھا بنا دیا جائے، وہ پہن کے آتے ہیں. اچھا بتاؤ اگر ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ چلو ذرا ایک فنکشن میں جا کے آتے ہیں تو کیا بولیں گے؟ میں 5 منٹ رکو، اب بھی کپڑے چینج کر کے آتا ہوں. اللہ کے سامنے آنے کے لیے سب چلے گا، اور شادی میں جانے کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے اب بھی 5 منٹ میں آتا ہوں. تو ہمارے استاذ کہتے تھے کہ جو کپڑے پہن کر آپ شادی میں جاتے ہیں وہ کپڑے پہن کر مسجد میں آئیں، اور جو کپڑے پہن کر آپ شادی میں نہیں جا سکتے، کسی محفل میں نہیں جا سکتے، وہ کپڑے پہن کر مسجد میں بھی نہ آئیں. اتنا ہلکے میں کیوں لے لیے بھائی مسجد کو؟ اللہ سے ملاقات، رب العالمین سے ملاقات، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے سے ملاقات، میدان حشر میں جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس سے ملاقات. دوستو ہم اس کو سوچیں گے تو بہت بڑی بات ہے، تو اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے. ایک ہلکی سی چیز بتا دوں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آئندہ مہینہ رمضان کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو سب سے زیادہ عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے روزے رکھنا. کون سی تاریخ کو رکھنا؟ پورے شعبان میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد زیادہ سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. انشاءاللہ اس کی فضیلت آئندہ ہم سنیں گے. ایک اعلان تھا، مزمل ناچن، انیس ناچن، ان کے والدہ بہت زیادہ سیریس ہے، گھر پہ ہی ہے لیکن بہت زیادہ ان کی طبیعت ناساز ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے.